سب سے پہلی چیز ہے معجزہ، کرامت، اس جیسے جتنے امور ہیں خارق العادت، ٹھیک ہے، اس کے اندر کاز اینڈ افیکٹ کا قانون نہیں ٹوٹتا، تبھی اس کو خارق العادت کہتے ہیں۔ خارق العادت یعنی جو چیز روٹین ہے نا، وہ روٹین خراب ہوتی ہے، نہ کہ کاز اینڈ افیکٹ کا قانون، یعنی علت اور معلول کا جو قانون ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ برقرار رہتا ہے۔ صحیح ہے، مثال کے طور پہ اب اس کی ہر ایک کی اپنی وہ ہے، کیا نام ہے، علت ہے۔ ہم ایک فزکس کی بھی ڈفرینٹ لیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ایک فزکس یہ جسم ہے موٹا، صحیح ہے نا، اس کی ایک فزکس ہے، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ فزکس کی اور بھی لیئرز آتی جاتی ہیں، باریکیاں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علم فلسفہ بھی کہتا ہے کہ عالم مادہ جو ہے نا، مٹیریل ورلڈ، اس کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں۔ معجزہ جو ہے وہ ایک لیول آف فزکس سے دوسرے لیول آف فزکس کے اندر شفٹ ہونے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، صحیح ہے، اس عصا کو اژدہا بننے میں ویسے اگر نیچرل پروسیجر طے کرے کئی 100 سال چاہیے، یہ عصا جائے مٹی میں مل جائے، خاک بن جائے، پھر پودا بنے، ٹھیک ہے، وہ پودا جو ہے مثال کے طور پہ سام کھائے، اژدہا کھائے، یہ کیا بن جائے گا؟ اژدہا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ روٹین یہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عادت کے تحت متعارفاً یوں چلتی ہے، صحیح ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہے یہاں پر فزکس کے دیکھیں قوانین سارے ایک لیئر میں نہیں ہیں، وہ خدا کے ارادے سے، اذن الہی سے شفٹ کرتا ہے فرام ون لیئر آف فزکس ٹو سیکنڈ لیئر جو ڈیپ ہوتی ہے، لیکن علت اور معلول کا قاعدہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ کا اعجاز کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ وہ عصا بیک وقت ایک ہی لحظے میں کیا بن گیا؟ اژدہا، پھر اس کو پکڑا دوبارہ عصا بن گیا، پھر پھینکا دوبارہ اژدہا، اس طرح جو ہے یہ معجزہ ہے۔ بس یہ معجزہ جیسے دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں، اگر بہت عرصے پہلے اگر کہا جائے کہ دنیا میں بہت ساری ریز ہیں جن کے بہت سارے فائدے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بھی ایک لیئر آف، یہ بھی فزکس کا حصہ ہے نا، یعنی یہ عالم، یہ میٹا فزک تو نہیں ہے، فزیکل چیز ہے، مٹیریل مادی ورلڈ ہے، لیکن بہت باریک ہو گیا، بہت دقیق ہو گیا، صحیح ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں، یہ جو ریڈیو ویوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں آپ نے جو سینٹر ہے اس نے ویوز چھوڑی، ایک ہی وقت میں آپ کے بھی گھر میں لگا ہوا تھا ہزاروں کلومیٹر، اس کے گھر میں بھی، اس کے گھر میں بھی ریڈیو ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز، ایک ہی آواز، سارے کے سارے ٹرانسمیشن سب کے سب ریڈیوز ریسیو کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دنیا کے گرد 2 سیکنڈ میں وہ، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا مطلب ہے، اب اور بھی مثال کے طور پہ خود سائنسدان کہتے ہیں جتنی بھی ہم نے تحقیقات کی، صحیح ہے، ابھی بھی ہم نے بہت ساری اور باریکیاں ہیں فزکس کے، بہت سارے اور، فار ایگزامپل اس کو کہتے ہیں کہ ڈیڈ سپاٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، صحیح ہے، نقطہ عبور یعنی وہ بلیک سپاٹ ہے، ڈیڈ سپاٹ ہے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا، ابھی تک ہماری تحقیق اس کو کچھ نہیں بتا سکتی اس کے بارے میں، صحیح ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عالم مادہ میں تو اور باریکیاں ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، معجزہ جو ہے وہ اس میں کاز اینڈ افیکٹ یعنی علت اور معلول کا جو قانون ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری عقل اس کو درک کرنے میں عاجز آ جاتی ہے، تو ہمیں معجزہ، نہ صرف عقل، دیکھیں معجزے میں اور کرامت میں ایک فرق ہے۔ معجزہ فقط نبی کرتا ہے، معجزہ نبی کے علاوہ کوئی اور انسان انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ معجزہ اس کی نبوت کی دلیل ہے اور اس کے خدا کے ساتھ ارتباط کی دلیل ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے نا، اولیاء اللہ یا مثال کے طور پہ جو تہذیب نفس کرتے ہیں، جن کو خداوند متعال کی طرف سے کچھ عنایتیں ہوتی ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، جیسے طی الارض انہوں نے کہا، یا اور اس طرح کے امور جو کرتے ہیں، یہ کرامتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بس معجزے جو ہے نا، معجزے میں اور کرامت میں فرق ہے، یہ دونوں وہ نہیں ہے۔ لیکن اس چیز میں کہ ہاں معجزہ میں جو ہے ایک معذرت میں جو پوائنٹ کہنا چاہا تھا، صرف عقل عاجز نہیں آتی، انسان واقعاً عاجز ہے،
نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بھی انجام دے سکتے، نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے. انسان، معمولی انسان کی قدرت سے خارج ہے، وہ معجزہ ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خلاف عادت ہے، خلاف عقل نہیں ہے. یعنی واقعاً خلاف. میں سیدھی سیدھی دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک دن اور رات میں ایک بچہ پیدا بھی ہو جائے، حمل سے لے کر پیدائش تک کا ٹوٹل زمانہ ایک رات اور ایک دن ہو، یہ خلاف عادت ہے، روٹین کے خلاف ہے. لیکن خلاف وہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے. عقل اس کو محال نہیں کہتی. کہ ممکن ہے سائنس کچھ عرصے بعد اتنی ترقی کرے، اتنی ترقی کرے کہ آپ آرٹیفیشل جو رحم ہے، ٹھیک ہے نا، آرٹیفیشل جو لیب ہے، لیبارٹری میں بھی یہ کام کر سکیں. مثلا جو کیا ہوتی ہے، وہ شیور کی مرغیاں ہوتی ہیں، نہیں نہیں کلوننگ نہیں، ہاں برڈنگ پاکس، وہ بھی یہ جو ہوتی ہے نا، یہ مرغی کے انڈوں کو آرٹیفیشل ہیٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی چوزے پیدا ہوں. یہ جو شیور کی مرغیاں ہوتی ہیں نا، ہاں کیا کہتے ہیں، چند دنوں میں بڑا کیا جاتا ہے. تو یہ روٹین کے خلاف ہے. مرغی کا بچہ پیدا ہونے میں، مثال کے طور پہ انڈے سے بچہ نکلنے میں ایک ٹائم پیریڈ ہے. آپ نے اس سے زیادہ تیز کر لیا، اب آیا عقل کہتی ہے کہ اس سے بھی تیز ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے، اگر آپ مزید ترقی کریں اس سے بھی تیز ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، یہی کہا ہے میں نے کہ یہ ان لیئرز آف فزکس کو ہم نے ابھی تک نہیں جانا ہے جن کے تحت ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں.